بھی کوئی تکلیف، کوئی نقصان یا صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے ہی حیران و پریشان ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے جبرائیل کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے کہ مجھے بڑا تعجب ہے، ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس میں حالت پریشانی میں نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن تم بفضل خدا ثابت قدم رہے اور تمہارے پایۂ استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی، اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا اور آپ کا صبر مجھے بہت عجیب لگا کہ کتنا عجیب صبر رہا کہ ایسے اہم مقام پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے کوئی حاجت طلب نہ کی اور نہ ہی کوئی مدد مانگی اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا۔ اس لیے یہ معجزہ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ پر کی ہے اور آپ سے پہلے ایسی عنایت اللہ نے کسی پر نہیں کی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لے آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاروں طرف نرگس اور بنفشہ کے پھول کھل گئے، اور نمرود نے ایک مینارے پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا، اور وہ دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان ہو گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا، اور آپ گل ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے نیچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نمرود نے کہا کہ افسوس، میری محنت برباد ہو گئی، اور ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا، اور وہ اللہ کے حکم سے جو پتھر مردود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھینک رہا تھا وہ ہوا میں معلق ہو گئے، اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ بھی کر دیا، اور اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے آتش نمرود بالکل بجھ گئی، اور اس کا وزیر حامان اس بلند مینارے پر چڑھ کر بآواز بلند کہنے لگا، اے ابراہیم، یعنی اے راست، نیک اور پاک پروردگار تمہارا، کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات اس نے بخش دی اور تمام عالم میں تمہیں بزرگ بنایا۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، تیرا خدا بڑا بزرگ ہے کہ اس نے شدید شعلہ مارتی ہوئی